اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسبی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسبی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ٹیکساس کا خاندانی قانون اور طلاق کا وکیل ہوں، جو ہیرس اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکساس میں خاندانی قانون اور طلاق پر عمل پیرا ہوں۔ مسٹر بسبی اس ویڈیو پریزنٹیشن میں کہتے ہیں کہ میں آپ کو جان بوجھ کر جذباتی پریشانی پہنچانے کے عناصر دوں گا۔ کچھ کیس قانون کی مثالیں ہم طلاق کی کارروائی کی اس وجہ کو ثابت کرنے کے لیے عناصر پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ طلاق کی کارروائی میں ایک شریک حیات دوسرے شریک حیات کے خلاف انتہائی اور مکروہ طرز عمل کے ذریعے جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے شدید جذباتی پریشانی پیدا کرنے کے الزام میں مقدمہ کر سکتا ہے۔ یہ دعویٰ صرف ان حالات میں دستیاب ہے جن میں شدید جذباتی پریشانی اس شخص کے طرز عمل کا مطلوبہ نتیجہ یا بنیادی خطرہ ہے۔ جذباتی پریشانی کو جان بوجھ کر متاثر کرنا ایک گیپ فلر ٹورٹ سمجھا جاتا ہے، جسے زیادہ قائم شدہ ٹورٹ ڈاکٹرائن کے تحت ذہنی اذیت کے نقصانات کی بحالی پر عائد حدود کو روکنے کے لیے نہیں بڑھایا جانا چاہیے۔ اس کا مقصد عمل کی موجودہ شکلوں کو پورا کرنا ہے جو اس طرز عمل کے لیے کارروائی کا ایک سبب فراہم کرتا ہے جو ٹورٹ ڈاکٹرائن میں زیادہ قائم ہے۔ تکنیکی طور پر الگ ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ طرز عمل جسمانی نقصان کا سبب بھی بنتا ہے، جذباتی پریشانی کے لیے صحت یابی کو روکتا نہیں ہے۔ اس ٹورٹ کے عناصر ہونے جا رہے ہیں: مدعی علیہ نے جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے کام لیا، طرز عمل انتہائی اور مکروہ تھا، مدعی علیہ کے اقدامات مدعی کو جذباتی پریشانی کا سبب بنے، مدعی کو جو جذباتی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ شدید تھی۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ انتہائی اور مکروہ طرز عمل ایک ایسا طرز عمل ہے جو فطرت میں اتنا مکروہ اور انتہائی نوعیت کا ہے کہ شائستگی کی تمام ممکنہ حدود سے آگے بڑھ کر ایک مذہب برادری میں اسے بالکل ناقابل برداشت سمجھا جاتا ہے۔ ذمہ داری محض توہین، دھمکیوں، جھنجھلاہٹوں، چھوٹے موٹے جبر یا دیگر معمولی باتوں تک نہیں پھیلی۔ یہ عدالت کو پہلی مثال میں تعین کرنا ہے کہ آیا مدعی علیہ کا طرز عمل انتہائی اور مکروہ تھا، لیکن جب معقول ذہن مختلف ہوتے ہیں تو یہ جوری کے لیے ہوتا ہے جو عدالت کے کنٹرول سے مشروط ہوتی ہے۔ یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ آیا کسی خاص معاملے میں سیاق و سباق کافی حد تک رجسٹری کا نتیجہ ذمہ داری میں نہیں تھا۔ لہٰذا جیسا کہ مقدمات آپ کو یہ تجزیہ دیتے ہیں، عام آدمی کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک وکیل کی ضرورت ہے جو آپ کے جج کو جانتا ہو، اور اگر وہ جج حساسیت کا زیادہ شکار ہے تو شاید کچھ ایسا ہے جو آپ اس جج کے ساتھ رہنا چاہیں گے۔ اگر وہ جج بے حس ہے اور ایک ایسا طرز عمل جو کسی دوسرے کو انتہائی ناپسندیدہ لگ سکتا ہے جج جھٹکا دیتا ہے تو آپ جیوری فیس ادا کرنا چاہیں گے اور اسے جیوری ٹرائل میں لے جانا چاہیں گے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر جذباتی پریشانی کا سامنا کرنا عمل کی وجہ کے طور پر دستیاب نہیں ہے جب تک کہ عمل کرنے والا شدید جذباتی پریشانی کا سبب بننے کا ارادہ نہ کرے یا اس طرح کی پریشانی طرز عمل کا بنیادی خطرہ ہے۔ اگر شکایت کردہ طرز عمل ہی مقصد ہے یا بنیادی طور پر شدید جذباتی پریشانی پیدا ہونے کا امکان ہے تو یہ بحالی کا قابل اطلاق نظریہ ہے، چاہے اداکاروں کے طرز عمل سے کوئی اور نقصان بھی ہو۔ ذہنی اذیت کے نقصانات۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ مدعی علیہ کے انتہائی اور مکروہ طرز عمل کی وجہ سے ہونے والی انتہائی پریشانی سے پیدا ہونے والی ذہنی تکلیف کے لیے نقصانات کی درخواست کر سکتا ہے۔ ٹیکساس کا قانون ذہنی تکلیف کو نسبتاً زیادہ ذہنی درد اور پریشانی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ محض مایوسی، غصہ، ناراضگی یا شرمندگی سے زیادہ ہے۔ اگرچہ اس میں یہ سب شامل ہو سکتے ہیں، اس میں درد کی ایک ذہنی حس شامل ہے جو غم، شدید مایوسی، زخمی فخر، شرم، مایوسی یا عوامی ذلت جیسے تکلیف دہ جذبات کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جذبات پریشانی میں تمام انتہائی ناخوشگوار ذہنی رد عمل شامل ہیں جیسے خوف، ذلت، شرمندگی، غصہ اور پریشانی،
قابل صحت ہونے کے لیے پریشانی اتنی شدید ہونی چاہیے کہ کسی معقول شخص سے اس کو برداشت کرنے کی توقع نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ مدعی کو ثابت کرنا چاہیے کہ اسے محض پریشانی، تعین، شرمندگی یا غصے سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ مدعی کو ہٹ جانے کا عمل ثواب دیدی ہے اور نقصانات کا تعین کرنے کی صلاحیت فطری طور پر مشکل ہے کیونکہ مبینہ چوٹ شخصی، غیر مائع اور غیر مالی نقصان ہے۔ معروضی اقدامات کی اس کمی کے پیش نظر جب تک کچھ ذہنی اذیت قائم کی گئی ہے، نقصان کی صحیح مقدار طے کرنے کا عام طور پر فیکٹ فائنڈر کی ثواب دید پر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ذہنی تکلیف کے لیے نقصانات دینے میں فیکٹ فائنڈر کی ثواب دید لامحدود نہیں ہے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ ایک ایپلیٹ عدالت عام طور پر ایک واضح کفالت چیلنج کے خلاف دعوے دار کی ذہنی تکلیف کے نقصانات کو برقرار رکھے گی جب دعوے دار نے اس ذہنی تکلیف کی نوعیت، مدت، شدت کا براہ راست ثبوت متعارف کرایا ہے جو مدعی کے روزمرہ کے معمولات میں خاطر خواہ خلل پیدا کرتا ہے۔ ذہنی اذیت کے نقصانات کا ایک ایوارڈ ذہنی درد اور پریشانی کے اعلیٰ درجے کے کچھ شواہد سے بھی تائید کر سکتا ہے جو محض پریشانی، شرمندگی یا غصے سے زیادہ ہے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ انتہائی اور مکروہ طرز عمل کی کچھ مثالیں ہیں۔ شوہر نے شادی کی سالگرہ کو سوگ کا دن قرار دیا۔ شوہر نے بیوی کا موازنہ اپنے دفتر میں ایک نرس سے کیا۔ ایک کامل شخصیت کے ساتھ بیوی کو بتایا کہ وہ موٹی ہے۔ چرچ کے اعتکاف میں متعدد خواتین سے دوستی کرنے کے بعد شوہر نے بیوی کو ہم جنس پرست کہا۔ شوہر نے بیوی پر تھوک دیا جب وہ ان کے شیرخوار بچے کو تھامے ہوئے تھی۔ شوہر نے بیوی کو بندوق کی دھمکی دی۔ شوہر نے بیوی کو قتل کرنے کی دھمکی دی، بتایا کہ وہ اسے قتل کرنے کے طریقوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شوہر نے 2 بار خاندان چھوڑ دیا، بیوی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ طرز عمل کی مثالیں جو قابل ذکر طور پر مکروہ نہیں ہیں۔ ماں نے اپنے اس وقت کے 9 سالہ بیٹے کے ساتھ فون پر مشورہ دیا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں سے اس کے سابق شوہر اور متوفی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ ماں نے والد کی سوتیلی بیٹی کے ساتھ پیغامات چھوڑے اور دعویٰ کیا کہ شوہر نے دیگر خواتین کے ساتھ کئی معاملات کا اعتراف کیا ہے اور نئی بیوی کو ایڈز میں مبتلا ہونے کا خطرہ لاحق کر دیا ہے۔ ماں نے انکار کیا کہ والد کی عدالت نے پارٹی کے بچے کو اس کی 8ویں سالگرہ پر رکھنے کا حکم دیا۔ ماں نے والد کو ایک خط فیکس کیا جس میں انہیں بتایا گیا کہ ان کے بچے کی سالگرہ کی پارٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ والد نے اپنی عدالت سے سالگرہ کی ملاقات کا حکم دینے پر اصرار کیا تھا۔ مسٹر بسبی نے مزید وضاحت کی ہے کہ ماں نے والد کو اپنے بچوں تک رسائی سے انکار کر دیا۔ ماں نے اپنے ڈرائیو وے میں والد کی گاڑی بلاک کی اور اسے اپنی چابیوں سے نوچ لیا۔ طلاق اور کالز کی صفائی کے بعد ماں نے والد کے گھر 100 سے زیادہ شرمناک فون کالز کیں۔ ماں نے تینوں بچوں کو تنازعات کے درمیان ڈال دیا۔ ماں بچوں کے باپ کو برا بھلا کہتی تھی۔ ماں نے اپنے بچوں کو دوسرے شہر لے جانے کی دھمکیوں کے ساتھ والد کو طعنہ دیا۔ ماں نے سوتیلی ماں اور بچوں کا سامنا کیا اور اسے کتیا کہا اور بچوں پر ان کے پارک پاس چوری کرنے کا الزام لگایا۔ ماں نے بچوں کو کھیل کھیلنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بچوں کے ساتھ ملاقات کے دوران بچوں کو والد کے گھر بلایا۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ ماں نے بچوں کو والد کے ساتھ ایلمڈوم جانے کی اجازت نہیں دی۔ ماں والد کو ملاقات کے بعد بچوں کی سست واپسی کے بارے میں 2 پیغامات فیکس کرتی ہے اور پھر صرف سوتیلی ماں کو اس بارے میں فکر کرنا پڑتی تھی کہ وہ کہاں سو رہا ہے۔ ماں فوری طور پر والد کو بچوں کے سکی کپڑے دینے میں ناکام رہی جس کی اس نے درخواست کی تھی۔ ماں نے بچوں کی بچت بانڈز کے مقام کا انکشاف نہیں کیا۔ ماں نے والد کو اپنے بیٹوں کے پہلے میل جول کا صرف چند دن کا نوٹس دیا۔ چنانچہ یہ مکروہ طرز عمل اور دیگر طرز عمل کی کچھ مثالیں ہیں جو اگرچہ ناپسندیدہ ہیں، لیکن یہ اس حد تک نہیں ہے کہ عدالتوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس شک کے تحت کارروائی کا ایک سبب ہے یہ ٹارٹ جو جذباتی پریشانی کا جان بوجھ کر نقصان پہنچانا ہے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ٹیکساس فیملی لاء اٹارنی ہوں۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔